ایک شام میں کوئی آدمی تھا، وہ بیچارہ بہت غریب ہو گیا. بولو بیچارہ بہت غریب ہو گیا. کھانے کے لالے ہو گئے، گھر کے لالے ہو گئے، بیوی پریشان، بچے پریشان، اس کی بیٹیاں پریشان، اور اس کے سر پہ قرض چڑھتا گیا. آخر میں وہ پریشان ہو گیا. کہاں رہتا تھا؟ ملک شام، سیریا میں رہتا تھا. ایک دن اس نے سوچا کہ یہاں میرا کچھ بنے گا نہیں، مجھے مدینہ جانا ہوگا. اس وقت مدینے میں سب سے بڑے بادشاہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق. بولو کون؟ حضرت ابو بکر. وہ شام کا رہنے والا غریب آدمی ہے، بچیوں کی شادی کرانا ہے، قرضے میں ڈوبا ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے، گھر میں کپڑا نہیں ہے. وہ بیچارہ معلوم نہیں کوئی دبلی ابلی اونٹ کے اوپر بیٹھا، اور اونٹ پر بیٹھ کر بیچارہ شام سے چلا. شام یعنی سیریا سے معلوم نہیں کتنے دن اور کتنے راتوں کا سفر کر کے بولو کہاں پر پہنچ گیا؟ مدینہ پہنچا. اب مدینہ پہنچا سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر پر. بولو سیدھے حضرت ابو بکر، کیونکہ اس وقت مدینے میں سب سے بڑے بادشاہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر. خلیفۃ المسلمین کون تھے؟ حضرت ابو بکر. امیر المومنین کون تھے؟ حضرت ابو بکر. تو وہ سیدھے آیا حضرت ابو بکر کے گھر کا دروازہ ماشاءاللہ بڑا دروازہ تھا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ دیکھ کر سوچنے لگا اتنا بڑا دروازہ ہے، حضرت ابو بکر کے پاس کتنا پیسہ ہوگا اور پورے مدینے کی دولت ان کے پاس ہوگی، میرا تو کام ہی ہو جائے گا. اب انہوں نے سننا وہ حضرت ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ابو بکر نے دروازہ کھولا. کون؟ تو انہوں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر کہا میں تو کہاں سے آیا ہوں؟ سیریا، شام سے آیا ہوں. اور روٹ کر کہنے لگا میں بہت غریب ہوں، میری جوان بیٹیاں ہیں، میرے گھر میں کھانے کے لالے پڑے، میری بیوی تڑپتی، میرے بچے تڑپتے. وہاں ملک شام میں میری کوئی مدد نہیں کیا. کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ مدینہ چلے جاؤ، ابو بکر تمہاری مدد کریں گے. تو آپ تو ابو بکر ہے، آپ تو سارے مسلمانوں کے خلیفہ ہے، آپ میری مدد کریں، مجھے کچھ مدد کرے تاکہ میں شام میں جاؤں، واپس سیریا جاؤں، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں پلاؤں اور کوئی دھندا کاروبار کروں، آپ میری مدد کریں. تو حضرت ابو بکر نے دروازے پر سب سنا تو کہا آؤ گھر میں آ جاؤ. گھر میں آئے تو دیکھا کوئی فرنیچر ہی نہیں گھر میں، صرف چٹائی بچھی ہوئی ہے. تو وہ کہنے لگے آپ کا گھر ہے، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا تو کس کے دروازے پر آ گیا؟ میرے دروازے پر آیا. آج تیسری صبح اللہ کی قسم مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے. آج تیسری صبح مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا. یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا کہ فقیر کے دروازے پر آ گیا. میں فقیر کے دروازے پر آ گیا. میرے بھی تیسری صبح ہے، میرے کھانے کو کچھ نہیں. وہ میری بیوی اندر رو رہی ہے، میری بیوی کو بھی کھانے کو کچھ نہیں، میرے بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں. میں بھلے بادشاہ ہوں، امیر المومنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، لیکن میں بھی امانت دار ہوں نا، میں ایسے ویسے پیسے تو نہیں لے سکتا. تو وہ جو آئے تھے وہ کہنے لگے میں تو بہت امید سے آیا تھا، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے سننا، بولنا سبحان اللہ بولنا. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں، عثمان کے پاس چلے جاؤ، جو تم مانگو گے عثمان تمہیں دے دیں گے. بولو سبحان اللہ. کن کے پاس چلے جاؤ؟ حضرت. تو کہنے لگے آپ کچھ لکھ کر دو نا، میں تھوڑی پہچانتا ہوں حضرت عثمان کون ہے، آپ کچھ لکھ کر دو، میں جا کر بتاؤں گا کہ میرے کو ابو بکر. تو حضرت ابو بکر نے کہا لکھوں گا بھی نہیں اور میرا نام بھی مت لینا. وہاں میرے نام لینے کی ضرورت نہیں اور لکھنے کی ضرورت، صرف جا کر اتنا کہہ دینا، سلام کر کے اتنا کہہ دینا میں غریب ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں. حضرت عثمان سنتے ہیں کہ مصطفیٰ کا غلام ہے، جو ہوتا ہے لٹا دیتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اب وہ غریب کہاں سے آئے تھے؟ سیریا سے. چلے پوچھتے حضرت عثمان کے گھر پر پہنچے. اب جیسے حضرت عثمان کے دروازے پر آئے تو دیکھا حضرت عثمان تو اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے. اب بھائی حضرت عثمان کے جو بچے ہوں گے نا، حضرت عثمان بچوں کو ڈانٹ رہے، زور سے ڈانٹ رہے کہ میرے بچوں، ایک دن دودھ پینے کا صبح ناشتے میں، اور ایک دن شہد پینے کا، اور ایک دن کھجور کھانے کا. اے میرے بچوں تم کو کیا ہو گیا؟ تم تو دودھ بھی پیتے ہو، شہد بھی پیتے ہو، کھجور بھی کھاتے ہو، یہ سب ساتھ میں کیوں کرتے ہو؟ اب یہ تو دروازے پر ہے. سوچا ہو یہ تو بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ دودھ کائے کو پیتے ہو، شہد کائے کو پیتے ہو، یہ مجھے کیا دیں گے. لیکن سوچا کہ چلو جائے تو صحیح. دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عثمان نے دروازہ کھولا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت عثمان نے کہا آؤ بیٹھو. انہوں نے کہا میں سیریا سے آیا ہوں، ملک شام سے آیا ہوں، بہت غریب ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوں، میری جوان بیٹیوں کا نکاح کرانا ہے، میرے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں، اور ساتھ میں کیا کہا معلوم؟ میں غریب ہوں اور مصطفیٰ کا غلام ہوں. بولو مصطفیٰ کا. حضرت عثمان نے کہا آپ بیٹھو. جیسے آپ بیٹھے نا تو یہ دودھ کا پیالہ آ گیا، اس کے بعد میں شہد کا پیالہ آ گیا، اس میں کھجور کا حلوہ آ گیا. تو سوچنے لگے بچے کو تو دودھ اور کھجور کے واسطے ڈانٹتے تھے اور میرے کو دودھ بھی دے دیا، شہد بھی دے دیا، اور یہ بیچارے مسافر تھے، کتنے دن کے بھوکے تھے، انہوں نے دودھ بھی پی لیا، شہد بھی پی لیا، کھجور کا حلوہ بھی کھا لیا. اس کے بعد میں حضرت عثمان نے فرمایا دیکھو باہر اونٹ کھڑا ہے،
باہر ایک اونٹ, تمہارا یہ اونٹ ہے نا بہت دبلا پتلا ہے, اس کو یہاں چھوڑ دو, دیکھو ایک بڑا تازہ اونٹ میں نے رکھا ہے اور دوسرا بھی ایک اونٹ رکھا ہوا ہے, ایک اونٹ پر تم بیٹھ جاؤ اور دوسرے اونٹ پر میں نے کپڑے بھی رکھا, برتن بھی رکھا, گلہ بھی رکھا, اناج بھی رکھا, تم کو 1 سال تک کوئی فکر کی ضرورت نہیں, آرام سے جاؤ, بیوی بچوں کا پیٹ بھرو. اور سنو ایک بڑا ٹھیلا دیا, اس میں 6000 سونے کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں, جس کو دینار بولتے, دینار, 6000 دینار رکھے ہوئے, یہ بھی لے کر جاؤ. تو یہ تو ایک دم بھائی کوئی بھی آدمی کانپنے لگے کہ یہ اونٹ میں میرے کو بیٹھنے کا, وہ دوسرا اونٹ میں کپڑا بھی میرا, برتن بھی میرا, زیورات بھی میرے, گلہ بھی میرا, اناج بھی میرا, ساری چیزیں, اور آپ نے مجھے 6000 دینار دے دیے, اتنی بڑی رقم آپ نے مجھے دے دی. بس وہ لے کر جانے لگے. پھر ان کو خیال آیا کہ میں لے کر جاتا ہوں, کم سے کم جزاک اللہ تو بولوں, کم سے کم شکریہ تو ادا کروں, اور کم سے کم تھینک یو تو بولوں. یہ واپس آئے اور آ کر کہنے لگے عثمان میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا, آپ نے مجھے گلہ بھی دے دیا, اناج بھی دے دیا, جانور بھی دے دیا, سواری بھی دے دی, کپڑا بھی دے دیا, برتن بھی, اور 6000 سونے کے ٹکڑے دیے, میں آپ کو جزاک اللہ بولنے آیا. تو حضرت عثمان نے فرمایا میرے کو نہیں بولو, جاؤ ابو بکر کو بول لو. کس کو بولو؟ تو وہ کہنے لگے نا مجھے حضرت, ان کو منع کیا تھا نا, کہا نا حضرت ابو بکر. حضرت عثمان نے کہا جاؤ, چلے جاؤ, ہم نبی کے غلام ہیں, ان آنکھوں سے کم دیکھتے ہیں, ان آنکھوں سے زیادہ دیکھتے ہیں. ہم ہماری یہ آنکھوں سے, بصارت والی آنکھوں سے ہم کم دیکھتے ہیں, بصیرت والی آنکھوں سے. چلو یہ کون سخاوت کرنے والے کون؟ اچھا یہ بتاؤ, وہ جو غریب آئے تھے انہوں نے سوچا ہوگا کہ 6000 دینار دیں گے, سوچا ہوگا 1000 دیں گے, 2000 دیں گے, لیکن مشہور ہے نا آدمی کی سوچ ختم ہوتی ہے, حضرت عثمان کی سخاوت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. لیکن اب میں آپ کو مدعے پر آؤں, یہ کون سا زمانہ؟ حضرت ابو بکر کا زمانہ, حضرت عثمان نے اتنا دیا. اچھا پھر کن کا زمانہ آیا؟ حضرت عمر امیر المومنین. اس کے بعد امیر المومنین کون بن گئے؟ خود حضرت عثمان. بھائی حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر, اور حضرت عمر کے وصال مبارک کے بعد خود. اب بتاؤ حضرت عثمان کے پاس کتنی دولت ہوگی, کیونکہ پہلے سے خود مالدار ہے. ان کے پاس معلوم نہیں مدینے کے کتنے کھیت ہیں, کتنے باغات ہیں, کتنی زمین ہے, کتنی جائیداد ہے, کتنی پراپرٹی ہے. حضرت عثمان کے پاس بہت کچھ ہے. بولو مالداروں کے مالدار کون تھے؟ بولو حضرت. لیکن اب میری ماں, بہنیں, بیٹیاں سب لوگ سننا, یہ پوائنٹ پر آ رہا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں. حضرت عثمان جو ہے نا بہت مالدار تھے. بولو بہت. لیکن جب جیسا بھی احمد آباد میں کیسے رات ہو گئی, 12:30 بج گئے نا, بولو بج گئے نا, ویسے وہاں مدینے میں بھی جب رات ہو جاتی تھی نا, آپ امیر المومنین بادشاہ ہے, آپ کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں, لیکن رات کو جب بالکل اندھیرا ہو جاوے نا, سب لوگ سو جاوے, تو حضرت عثمان سیدھا سادہ کپڑا پہنتے تھے اور سیدھے قبرستان جاتے تھے. بولو ہر رات کہاں جاتے تھے؟ اور میرے پیاروں, میری ماں, بہنیں, بیٹیوں سنو, حضرت عثمان قبرستان میں پاؤں رکھتے تھے, اتنا روتے یہاں سے آنسو نکلتے, آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے تھے. کہاں جا کر روتے تھے؟ میں نے بولو کہاں جا کر؟ ابھی تو قبرستان میں پاؤں رکھا روتے تھے. اب قبرستان میں اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے رات کو جاتے تھے. اب ایک صحابی دیکھتے تھے کہ حضرت عثمان روز آتے ہیں اور روز آ کر روتے ہیں, اور اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے آتے. تو ایک صحابی نے ایک دن پوچھا, امیر المومنین, بھائی حضرت عثمان تو امیر المومنین تھے, کہا آپ اتنا قبرستان میں کیوں روتے ہو؟ آپ کے سامنے جنت کا ذکر آتا ہے, آپ نہیں روتے؟ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر آتا, آپ نہیں روتے؟ آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ حضرت عثمان, اے احمد آباد والے سنو, حضرت عثمان نے زور سے چیخ ماری اور کہا میں نے میرے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے, یہ قبرستان اور یہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. بولو آخرت کی منزلوں میں. اور حضرت عثمان کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جو یہ منزل میں بچ گیا وہ ہر منزل میں, اور جو یہ منزل میں پکڑا گیا نا تو یہاں کا عذاب بہت خطرناک ہے. جو یہ منزل میں پکڑا گیا ہر منزل میں پکڑاتا جائے گا. تو میرے پیارو, یہ حدیث آپ نے سنی, حضرت عثمان نے کیا فرمایا؟ قبر آخرت کی منزلوں میں. پوری حدیث پاک
حدیث پاک لکھی کان اذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال عثمان رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان القبر اول منزل من منازل الاخرة فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينجو منه فما بعده اشد منه. حضرت عثمان فرماتے قبر آخرت کی منزلوں میں بولو سب سے جو اس میں بچ گیا, آواز نہیں آ رہی, جو اس میں بچ گیا, جو اس میں بہت پیارا واقعہ, بہت پیارا واقعہ, دل کو ہلا دینے والا واقعہ. میرے دوستوں مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ساتھ میں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں مکہ مکرمہ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے ہیں اور گلی کے کنارے پر وہ ظالم بیٹھا ہوا جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں. گلی کے کنارے پر ابو جہل بیٹھا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے دوست احباب بیٹھے ہوئے اور شراب کا دورہ چل رہا اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی شان یہ تھی, ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ آپ جب راستے سے گزرتے تھے آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی, آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزر رہے, گلی کے کنارے ابو جہل بیٹھا ہے اور اس کے دوست احباب بیٹھے. بس میرے دوستو ابو جہل کی نظر پڑی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے, بس اس نے گالیاں بکنا شروع کی, بےہودہ باتیں کرنا شروع کی اور بولتے بولتے اس نے کہنا شروع کیا او انظروا الی محمد, ارے دیکھو دیکھو یہ محمد جا رہا, یہ کہتا کہ میرے اوپر قرآن اترتا ہے, یہ کہتا ہے کہ آسمان سے اللہ اس سے باتیں کرتے, یہ کہتا ہے کہ جبرائیل اس کے پاس آتے ہیں. ارے یہ تو ایک انسان ہے اور مکہ میں پیدا ہوا, مکہ میں پیدا ہونے والے کے اوپر قرآن کیوں اترنے لگا, اللہ کیوں باتیں کرنے لگا اور آسمان سے فرشتہ کیوں اترنے لگا. یہ کہہ کر زور زور سے ہنسنے لگا. ابو جہل بھی ہنسے, اس کے دوست بھی ہنسے, لیکن قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب, اس لیے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جاہل کچھ بولے تو جواب مت دے. بھئی جاہل کچھ بولے تو جواب, اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ فرماتے اگر کوئی جاہل تیرے سامنے کچھ بولے سلام کر کے چلا جا, آگے جواب دینے کی ضرورت نہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اللہ فرماتے بڑے نیک ہیں وہ لوگ جو جاہلوں کی باتوں میں نہیں آتے, صاف صاف کہہ دیتے تم پر سلام, تم تمہاری زندگی ہم ہماری زندگی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کی گلی سے کہو گزر رہے, کوئی جواب دیا؟ بھائی ساتھ میں کہو کوئی جواب دیا؟ تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا کہ محمد کو اتنا سب بولا لیکن محمد نے کوئی جواب نہیں دیا. تو اپنے دوستوں کو کہا 11-12 دوست سے کہا اٹھو اٹھو ان کے پیچھے چلو. اب وہ 11-12 سب کے سب گلی کے کنارے سے نکلے اور ہمارے نبی کے پیچھے چلنے لگے اور بےہودہ باتیں کرنے لگے, گالیاں بکنے لگے, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے لگے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہا تم چاہتے کیا ہو, ای شیء تریدون, تم چاہتے کیا ہو؟ تو ابو جہل نے کہا ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نبی نہیں ہوں, تم ایک مرتبہ کہہ دو میں رسول نہیں ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا اگر تم لوگ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور کہو کہ میں یہ کہوں کہ میں نبی نہیں, میں مر سکتا لیکن کہوں گا میں نبی ہوں, میں پیغمبر ہوں, قرآن مجھ پر اترا, اللہ مجھ سے باتیں کرتا اور جبرائیل مجھ سے باتیں کرتا اور اللہ کسی کو نبی بنائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. اللہ اگر کسی کو نبی بنائے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو وہ جتنے ابو جہل کے ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ سچ بتاؤ آپ نبی ہے؟ ہمارے نبی نے کہا بے شک کہو, بے شک میں نبی ہوں. کہا آپ رسول ہے؟ کہا بے شک میں رسول ہوں. کہا اللہ آپ سے باتیں کرتے؟ کہا اللہ باتیں کرتے. آسمان سے فرشتہ میرے پاس آتا, میں غار ہرا میں تھا, اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور صرف فرشتہ آتا نہیں, جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے میرے قدموں کو بھی چومتے ہیں. سبحان اللہ. اب میرے دوستو سننا, وہ جتنے تھے تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آئے اور کیا کہا, آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو. ہمارے نبی کو کہا آپ اپنا چہرہ
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے کہ میں چہرہ اپنا دوسری طرف کر دوں؟ کہا نہیں، آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو، آج ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے۔ قربان جاؤ، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو پھیرا، انہوں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز کو اٹھایا، کسی نے کنکر کو اٹھایا، کسی نے پتھر کو اٹھایا، کسی نے لکڑی کو اٹھایا، کسی نے کھجور کی چھال کو اٹھایا، کسی نے مٹی کو اٹھایا، یہ 12-13 تھے، سب نے چھوٹی چھوٹی چیز کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنی مٹھی کو یوں بند کر دیا اور پھر کہا اے نبی اب ہماری طرف دیکھو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اب وہ 11 کے 12 سب کی مٹھی بند ہے، کسی کی مٹھی میں پتھر، کسی کی مٹھی میں کنکر، کسی کی مٹھی میں لکڑی، کسی کی مٹھی میں کھجور کی چھال، کسی کی مٹھی میں مٹی ہے، کسی کی مٹھی میں کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہے، سب نے اپنی مٹھی کو بند کیا اور کہا اگر آپ نبی ہے، اگر آپ پیغمبر ہے، اگر قرآن آپ پر اترتا ہے، اگر اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، اگر جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں تو بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے، اگر بتاؤ گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے اور اگر نہیں بتاؤ گے تو ذلیل کر کے آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ میرے دوستو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسا کڑا امتحان ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قربان جاؤ میرے دوستو، حدیث پاک سنو، حدیث پاک میں کیا لکھا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی ان 11-12 کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ تو مسکراتے تھے تو جنت بھی جوانی آ جاتی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11-12 کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو، جو نبی جبرائیل سے باتیں لیتا ہو، جو نبی پروردگار سے باتیں کرتا ہو، وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، کمال یہ ہوگا کہ تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، اور عجیب بات ہے ہمارے نبی بتاتے بھی گئے، کہو سبحان اللہ۔ کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کنکر ہوگا، اس کی مٹھی میں حقیقت میں کنکر ہے، تیری مٹھی میں پتھر ہوگا، تیری مٹھی میں لکڑی کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں کھجور کی چھال ہوگی۔ کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تمہاری مٹھی خود بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ ہمارے نبی نے اتنا فرمایا، کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا، سب یوں کھڑے ہوئے تھے یوں، اور سب نے مٹھی کو ٹائٹ بند کیا ہوا تھا اور بالکل مضبوطی کے ساتھ بند کیا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تیری مٹھی بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ تو ہر ایک کی مٹھی کبھی ادھر حرکت کرے، وہ کہے آٹومیٹک ایسا کیسا ہوگا، پھر یوں کرے، پھر وہ مٹھی ادھر حرکت کرے، پھر وہ اپنی مٹھی کو صحیح کرے۔ ہمارے نبی نے کہا چھوڑ دے، اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی ہے، سبحان اللہ۔ اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے صرف اتنا کہا، ہر مٹھی کے اندر سے آواز آئی۔ میرے احمد آباد کے بھائیوں، دل کھول کر وہ آواز بتاؤ جو آواز ہر مٹھی میں سے آئی ہے۔ کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر مٹھی نے کہا ہم گواہی دیتے کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور ہر مٹھی سے آواز آئی، جس نے محمد کا دامن پکڑا وہ جنتی بن گیا، جس نے محمد کا دامن چھوڑا وہ جہنمی بن گیا۔ میرے دوستو کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا۔ جب سب کی مٹھی سے آواز آنے لگی تو سب نے کہا، سب نے، صرف ابو جہل نہیں، باقی جتنے تھے سب نے ایک آواز کہا کہ اگر بے جان کنکر، اگر بے جان پتھر، اگر بے جان لکڑی، اگر بے جان کھجور کی چھال، اگر بے جان چمڑے کا ٹکڑا یہ نبی کو پہچان سکتا، ہم جان والے کیوں نہیں پہچان سکتے؟ 12 کے 12 نے ایمان قبول کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ لیکن ایک نے ایمان قبول نہیں کیا، کون؟ ابو جہل نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اللہ، اے اللہ، سب نے قبول کر لیا لیکن یہ مکے کا چودھری، یہ مکے کا رئیس،
یہ مکے کا چودھری، یہ مکے کا رئیس، یہ مکے کا سرپنچ، یہ مکے کا بڑا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ باقی سب نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو میں ہدایت دوں اس کو ہدایت ملتی۔ میں نہیں چاہتا کہ مکے کا سردار ایمان قبول کرے، میں تو چاہتا حبشے کا کالا کلوٹا بلال ایمان قبول کر لے۔ سبحان اللہ۔ اور ابو جہل کیا بولنے لگا؟ یہ تو جادو ہے۔ کہا یہ تو جادو ہے۔ ابو جہل نے اتنا کہا یہ جادو ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ اتاری جس سے ابو جہل کے چہرے پر ایک تماچا پڑا۔ اس نے کہا جادو ہے، اور حضرت جبرائیل آئے اور کہا ابو جہل کو کہہ دو وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر۔ جیسے ابو جہل نے کہا کہ جادو ہے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ ابو جہل کو کہہ دو تیرے ایمان کی ہم کو ضرورت نہیں، تو نشانیوں پر نشانی دیکھتا جائے گا اور جادو جادو بولتا جائے گا، حقیقت میں آسمان پر تیری ہدایت کا فیصلہ نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہونے والا۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، ہدایت دینے والا کون ہے؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا۔ میرے بھائیو، وہ تو ہم نے ہمارے نبی کو جانا نہیں، ہم نے ہمارے نبی کو پہچانا نہیں۔ لکھا ہے روایت میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک بت تھا۔ بھائی بت سمجھتے ہو نا آپ، جس کو عربی میں صنم کہتے ہیں۔ تو ابو جہل کے پاس ایک چھوٹا سا بت تھا، بہت خوبصورت، اس نے خود بنایا تھا، اور ہمیشہ اس کی عبادت، سفر میں جائے تو اس کی عبادت، حضر میں رہے تو اس کی عبادت۔ لکھا ہے کہ برسوں سے ابو جہل اس کی عبادت کرتا تھا۔ کس کی عبادت کرتا؟ اس بت کی۔ ایک مرتبہ ابو جہل جب مکہ کی گلی میں نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور پھر آگے چلا تو اسے خبر ملی کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں۔ بس ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، بھائی وہ تو عرب کا سردار تھا، امیر تھا، بڑا غصہ آیا، غصے میں اپنے گھر میں آیا اور اس بت کو کہا، حالانکہ وہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اس بت کو کہا کہ تجھے معلوم ہے آج مکے کی گلیوں میں لوگ تجھے گالی دے رہے ہیں، تجھے معلوم ہے لوگ محمد پر ایمان قبول کر رہے، تجھے معلوم ہے تیری مکے کی گلیوں میں برائی ہوتی ہے، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ برسوں سے میں نے تیری عبادت کی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں محمد کے پاس لے جاؤں اور تو محمد کے سامنے جا کر آج اپنے منہ کو کھولنا اور محمد کو گالی دینا تاکہ بدلہ برابر سرابر ہو جاوے۔ بھائی ابو جہل نے کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو۔ بھائی کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو۔ میرا عزیز دوستو، اب غصہ، پاگل پنا، دیوانہ اب لیا بت کو اور سیدھے ہمارے نبی کے پاس پہنچا۔ لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما، یہ بڑے غصے کے اندر آتا۔ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کو پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ، اتنا غصہ کس بات کا؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اتنا غصہ کس بات کا؟ تو ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ میں بت کو لے کر آیا ہوں، یہ بت کو میں لے کر آیا اور اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، آپ کی برائی بیان کرے گا۔ میرے بھائیوں، روایت میں لکھا کہ ہمارے نبی مسکرائے، ہمارے نبی مسکرائے اور ابو جہل بڑے غصے میں اس بت کو کہتا جلدی گالی دینا شروع کر۔ لکھا ہے روایت میں کہ اس بت نے ہلنا شروع کر دیا۔ اس بت نے کبھی دائیں طرف جھکا، کبھی بائیں طرف جھکا۔ اب ابو جہل جیسے دیکھا وہ بت ناچتا، اس نے بھی ناچنا شروع کر دیا، ابو جہل نے بھی ناچنا شروع کر دیا کہ اب میرا بت بولے گا۔ لکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس بت کے اندر سے آواز آئی، تو کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر کیا کہا اس بت نے، وہ سننا میرے بھائیو۔ اس بت نے کہا قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا۔ اس بت نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے محمد کی پیروی کی، اور وہ ہار گیا جس نے محمد کے دل کو توڑ دیا۔ میرے عزیز دوستو، اب ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ یہ تو پورا معاملہ الٹا ہو گیا نا۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اس بت کو اٹھایا اور اٹھا کے زور سے پٹک دیا، اپنے ہی خدا کو پٹک دیا نا۔
تو قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں کہا. قرآن کریم نے کیا کہا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے اس پاگل کو دیکھو، اس نے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. میں خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. جب تک اس کی مرضی چلتی تھی یہ بت کے سامنے جھکتا تھا، آج اس کی مرضی ختم ہو گئی تو اسی بت کو توڑ کے ختم کر دیا. حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے. بولو کون؟ حضرت. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا دل میں کلمہ نہیں ہوگا، جس کو منافق کہتے. کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی، قیامت تک آنے والوں کی فہرست. بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی، پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد، قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہوں گے. اب سننا، یہ بات تو ہو گئی. اب میرے پیارو آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا حضرت عمر بادشاہ بنے. بولو کون بادشاہ بنے؟ ابھی ہمارے صدر محترم، میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا. تو وہی حضرت عمر بادشاہ، اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟ سبحان اللہ. اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. چلو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ. جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں، آپ بھی گلی میں داخل ہوتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا عمر ہنسو نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں شیطان آ جاتا ہے. آ جاتا ہے. مائی بردر ہاؤ آر یو. ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے. تو اب سننا، حضرت عمر بادشاہ بن گئے. بولو امیر المومنین. کون؟ حضرت عمر. اچھا، مدینے پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے، ایمان کتنا ضروری ہے. مدینے پاک میں کسی کا انتقال ہوا. بولو مدینے پاک میں کسی کا انتقال ہوا اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے بالکل جنازہ تیار ہو جائے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا، اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں، جنازہ تیار ہے، صفیں لگ گئی ہے، آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ، کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں امیر المومنین، امیر المومنین ادھر آؤ نا، ادھر آؤ. حضرت عمر گئے وہاں پر، کیا ہوا؟ کہا مت جنازے کی نماز پڑھاؤ، یہ مومن نہیں ہے منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے بولو مومن، اس کی زبان پر کلمہ تھا دل میں کلمہ. میرے پاس جو لسٹ ہے نا اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے، آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا صلو علی صاحبکم. ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو، میں جا رہا ہوں، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے، کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا، بولو وہ جنازہ اٹھا اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے، وہاں سے کہتے حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ آئے، کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے، یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے، جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائے. حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا نام تو اس میں نہیں ہے،
تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں، اللہ، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے۔ اے حذیفہ بتا دے۔ حذیفہ نے کہا نہیں کہا نہیں، تو ایک بار مجھے بتا دے۔ حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم، امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ کہتے حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے، پتا چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے، پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی، ان نے کہا تھا عمر انت فی الجنہ، عمر تم جنت میں ہوں گے۔ وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ اور میرے بھگوان پور والوں، ہم گناہ پہ گناہ کریں، ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل۔ یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے، یہ اسلامک ہے، یہ بیان ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے، رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے، حلال ہے، بالکل صحیح ہے، ثواب ہے، لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے، پیچھے گانا بجتا ہے، اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے تجھے بھی بھیجتا ہوں۔ ہمارے موبائل میں جب زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا ٹک ٹاک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا سب حرام، سب حرام، سب گناہ۔ کسی میں بلیک میل، کسی میں زنا، کسی میں چوری، کسی میں بیاج کا سودا کیا جاتا ہے، کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، ارے کبھی کبھی چغلی کی جاتی ہے۔ اور معاف کرنا میرے پیاروں، اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، ابا بھی ناراض ہوتا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھگوان پر والوں، اللہ کی قسم، ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں، ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل۔ اب باپ کے اندر ہمت نہیں، آپ بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہیں، اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے، بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا، اس کو کہو کسی اذان والے کو ڈانٹنا ہے، ڈانٹ کے آئے گا، ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا، مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے، تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے، کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا، وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام، برتن مانجنے کا کام، بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام، بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام، اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا، تھکایا ہے، ہاتھ منہ دھوئے گا، کھانا کھائے گا، بیوی ادھر چہرہ رکھے اور یہ اپنے موبائل پر بزی ہے، رات کو 1-1, 2-2, 2:30 بجے تک موبائل پر، اور پھر کہتا میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے۔ یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی، یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ۔ ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد، اور ہماری طاقت بھی برباد۔ یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس، میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں، جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے، اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32۔ کتنی ہوگی؟ 32۔ اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40۔ بولو 32 سے 40۔ یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے، پاؤں دکھتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے، کیوں؟
کیونکہ گناہ کر کے. میرے پیارو ایک بات بتاؤ, آپ ناراض تو نہیں نا؟ سنیں گے نا میری بات؟ ہم گناہ کرتے ہیں, سچ بتانا, ہم گناہ کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟ گناہ کرے گا بھائی, آئے زنا ہو رہا ہے, ہمارا کاروبار 101% حرام, ہمارا سود کا کاروبار, ہمارا ریاض کا کاروبار, ہم دارو پیے, ہم مٹکے چلائے, ہم جوا کھیلے, ہزاروں گناہ کرے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا. ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. بولو سوچا. کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں, اللہ میں یہ کاروبار کروں گا, لیکن اللہ اس میں بیاج ہے, اللہ اس میں سود ہے, اللہ اس میں ربا ہے, اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے, سود ہے, سودی کاروبار ہے, اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا. بس آنے دو, پیٹ میں آنے دو, حلال ہے تو بھی آنے دو, حرام ہے تو بھی آنے دو. دارو بھی پیتا گیا, مٹکا بھی کھیلتا گیا, جوا بھی کھیلتا گیا, میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا. کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. کہ جہنم بھی تو آنے والی ہے نا. میں اس وقت جو حالات ہے نا, اس لیے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں, بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں. آپ سب نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں. ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں, حضرت ہارون رشید. ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ہارون رشید. ان کی بیوی کا نام زبیدہ. دونوں میں بہت محبت. بولو دونوں میں. اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے. بولو آمین. حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے, اور اتنے بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے, اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا, اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا, جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا. ماشاءاللہ, سبحان اتنے اللہ. بڑے بادشاہ. پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ؟ حضرت ہارون رشید. اور ان کی بیوی کا نام کیا؟ بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ. بھائی واقعے کو برابر سنو, توجہ سے سننا. تو بھائی بادشاہ ہے, ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے, چلو دریا کنارے واکنگ, دریا کنارے واکنگ, ٹہلنے جاوے, تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے. تو بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں, آپ تھوڑا آگے بڑھے. وہ بیوی بھی شریعت کی پابند, حجاب والی, پردے والی, کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں, آپ آگے بڑھے. اب حضرت ہارون رشید آگے آگے, اور پیچھے کون آ رہی ہے؟ بولو بیوی زبیدہ. معاملہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت ہارون رشید جا رہے, دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے ولی کا نام بہلول. بولو کیا نام؟ بہلول. حضرت بہلول. ساتھ میں بولو کیا نام؟ حضرت بہلول. اللہ کے ولی ہے, درویش ہے, ایک فقیر ہے, اللہ کے ولی. وہ کیا کر رہے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے, اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے. ریت ہے نا, ریت جیسے زمین, اس پہ گھما رہے. تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے, اللہ کا ولی آدمی ہے. آئے اور آ کر کہا السلام علیکم. وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام. تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو, زمین پہ ایسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا ہوں. تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوجا, کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے, ایسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بناتا. تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے, کہنے لگے یہ گھر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو ہارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے, خالی گول گول گھما رہے ہو, کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا, حضرت بہلول اللہ کے ولی نے کہا 1 دینار. کتنا؟ یعنی 1 سونے کا ٹکڑا, جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکہ ہوتا, سونے کا ٹکڑا 1. تو ہارون رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے, کتنی بے وقوفی کی بات ہے. ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا, اور پھر کہنے کا گھر بنانا, اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا, اور 1 دینار دینے کا. حضرت ہارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے. بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ زبیدہ. وہ آئی, وہ بھی پہچان گئے اللہ کے ولی. دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم. وہ اللہ کے ولی نے یوں چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام. تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا یہ گھر بنا رہے ہو؟ کہا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی. تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کا؟ کہا 1 دینار. زبیدہ نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی. ہارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں, اور زبیدہ نے دینار چلے گئے. جو ٹہلنا تھا, واکنگ کرنا تھا, واکنگ کی. بادشاہ تھے ہارون رشید, بادشاہ تھے. اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی. خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے. ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواب میں اتنی
बड़ी जन्नत, याकूत, मरजान, लूलू, मोती, इतनी जबरदस्त जन्नत। और उस पर लिखा था हादिहिल जन्ना ली जुबैदा, ये जन्नत किसकी है? जुबैदा की। जुबैदा की है। तो हारून रशीद वो जब ख्वाब में देखा ना, तो जन्नत की तरफ दौड़े 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 दरवाजे पर गए और दरवाजे पर जाकर कहा जन्नत का दरवाजा खोलो। कुछ लोग आए, कहा तुम्हारी जन्नत नहीं है, तुम्हारी बीवी जुबैदा की जन्नत है। तो कहा मेरी बीवी की जन्नत है, मुझे मेरी बीवी की जन्नत देखना है। तो दरबार वाले कहा यहाँ मियाँ बीवी का मामला नहीं, ये जन्नत का मामला है, ये आखिरत का मामला है, यहाँ मियाँ बीवी के रिश्ते को नहीं देखा जाता। जाओ यहाँ से, जुबैदा आएगी तो अंदर जाएगी, बाकी तुम्हें जाने का कोई हक नहीं। हारून रशीद की आंख खुली, क्योंकि ख्वाब देख रहे थे। आंख खुली, घबरा गए कि मेरे को जन्नत में नहीं जाने दिया। किसकी जन्नत थी? बोलो ना, किसकी थी? तो बाजू में ही सोई थी। कौन? जुबैदा, बीवी थी। उठाया, जुबैदा, जुबैदा उठो, जुबैदा उठो, जन्नत का मामला है, उठो। जुबैदा ने यूं आंख खोला, कहा क्यों उठाया? मैं आराम से अपने जन्नत में घूम रही थी। अरे मैं अपने जन्नत में कौन सी जन्नत में घूम रही थी? आज जो आज मैंने वो अल्लाह के वली से खरीदा, 1 दीनार में मैंने जन्नत खरीदा। तो हजरत हारून रशीद ने सर पे हाथ रखा, हाँ मैंने नहीं खरीदा, वो जन्नत तूने खरीद लिया। तो हारून रशीद ने कहा कोई बात नहीं, कल आइंदा कल देखेंगे क्या होता है। फिर दूसरा दिन आया। बोलो कौन सा दिन आया? दूसरा दिन आया। हजरत हारून रशीद फिर अपनी बीवी जुबैदा को लेकर चलो दरिया पे टहलने के लिए जावे, चलो वॉकिंग के लिए जावे। गए सही में उसी जगह पर, लेकिन हजरत उमर अल्लाह का हक भी अदा किया। बोलो बंदों का बादशाह थे। बोलो क्या थे? और कैसे बादशाह थे? 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करने वाले। बोलो कौन? आज हमको एक आध फैक्ट्री का मालिक बन गया और BMW हो गई, यूं गाड़ी से यूं निकलेगा, यूं और देखेगा सब देखते कि नहीं देखते। है क्या तेरे पास? एक फैक्ट्री है, लेकिन 50 लाख के कर्जे में डूबा हुआ है। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले। बोलो कौन? उमर। रात को अपना ड्रेस बदल दिया, एक मामूली कपड़ा पहन लिया और रात को गांव गांव देहात में चक्कर लगा रहे कि कोई उमर की सल्तनत में भूखा तो नहीं है, उमर बादशाह है, कोई प्यासा तो नहीं है। मालूम है हजरत उमर एक घर की तरफ से गुजर रहे। बोलो एक घर की तरफ से गुजर रहे, वहां से बच्चों के रोने की आवाज आती है, वहां से बच्चों के रोने की आवाज आती है। हजरत उमर धीरे से दस्तक देते हैं और कहते हैं कि क्यों बच्चे क्यों रो रहे? तो एक बूढ़ी अम्मा दरवाजा खोलती है, बेवा है, कहती मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे यतीम है, खाने को कुछ नहीं मिला, 1.5 दिन हो गया मेरे बच्चों को खाने को कुछ नहीं मिला। तो हजरत उमर ने देखा कि कुछ हांडी गर्म हो रही, कहा खाना तो पक रहा है। खाना नहीं पक रहा है, उसमें पत्थर रखे हुए हैं, इनको भरोसा दिलाने के लिए वो सब किया है। मेरे प्यारो, हाँ हजरत उमर की जबान से निकला, क्योंकि वो बूढ़ी अम्मा ने तो पहचाना ही नहीं कौन है, तो हजरत उमर की जबान से निकला, अब उमर को खबर क्यों नहीं करती? अब यहाँ उमर अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह है, उनको जाके खबर क्यों नहीं करती कि आप बेवा हो, बच्चे भूखे हैं, उमर खाने का इंतजाम कर देवे ना। तो क्या कहा मालूम उस बूढ़ी अम्मा ने? क्या कहा? कयामत में अल्लाह में उमर अल्लाह ही फैसला कर लेगा। उस वक्त, क्योंकि आज उमर के पास जाने को हमारी हिम्मत नहीं होती, लेकिन कयामत में मैं अल्लाह को कहूंगी उमर ने मुझको बहुत सताया था, मेरे बेवा को पूछा नहीं था। तो हजरत उमर थे ना वहां पे, घबरा गए, कहा लेकिन तुम उमर के पास जाती क्यों नहीं? तो बेवा ने गुस्से में कहा उमर आते क्यों नहीं? मैं जाऊं भिखारन बन के, बादशाह तो वो बने हैं ना, वो आते क्यों नहीं है? मेरे प्यारो हजरत उमर वहां से चले, बैतुल माल में आए। अब आधी रात को बैतुल माल में आए। बैतुल माल के उस वक्त जो निगरान थे ना, उनका नाम था हजरत असलम। बोलो क्या नाम था? हजरत। हाँ, हजरत उमर ने हजरत असलम को कहा बैतुल माल का दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गोन तैयार की, एक पूरी गोनी तैयार की, जिसमें चावल भी रखा होगा, या उस जमाने में गेहूं था वो भी रखा, शहद भी रखा, घी भी रखा, और मालूम ने दूध भी रखा, बहुत कुछ दिया। तो जब पूरी बोरी तैयार हो गई, फिर दूसरी बोरी तैयार की, तो वो असलम कहने लगे अमीरुल मोमिनीन हुआ क्या? कहा कुछ मत पूछो, बस एक मेरे ये कंधे पे ला दो, एक मेरे ये कंधे पे ला दो। तो वो असलम कहते मैं गुलाम आपका, मैं नौकर, मैं आपका नौकर हूँ, लाओ ना मैं दोनों गोनी उठा लेता हूँ। हज़रत उमर ने कहा आज तू मेरा बोझ उठा लेगा, कयामत में मेरा गुनाह उठाने को तैयार है? आज बोझ उठा लेगा ना मेरा?
قیامت میں میرا گناہ کون اٹھانے گا؟ حضرت عمر نے کہا خاموش کھڑے رہو. دونوں گون لے کر گئے, وہاں گئے میرے پیاروں, وہاں گئے. اچھا گئے, راستے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف مل گئے. حضرت عمر نے کہا عبد الرحمن خاموش رہنا, کچھ کہنا نہیں, کچھ کہنا نہیں, جیسا میں کرتا ہوں تم دیکھتے جاؤ, ہو سکتا تو میری مدد کر لو. اب حضرت عمر بھی اندر گئے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی گئے, بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور جا کر کھانا پکایا. کھانا اپنے ہاتھوں سے حضرت عمر نے پکایا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پکایا. چمڑے کا دسترخوان بچھایا, بوڑھی اماں کو ایک طرف کھانے کو بٹھایا, تینوں بچوں کو ایک طرف کھانے کو بٹھایا, اور باقی سارا سامان رکھ دیا اور کہا, حضرت عمر کہہ رہے اماں کل عمر کے پاس آ جانا, میں وہیں ملوں گا. یہ نہیں کہتے میں عمر میں وہیں ملوں گا, میں تمہاری سفارش کروں گا, تمہارا کام ہو جائے گا. میرے پیاروں, یہ کہہ کر حضرت عمر حضرت عبد الرحمن ابن عوف باہر آئے. باہر آ کے حضرت عمر گئے نہیں, کونے میں بیٹھ گئے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا ہو گیا نا, بیوہ کو بھی کھلا دیا, بچوں کو کھلا دیا, یتیم کو کھلا دیا, ارے ان کا 1-2 مہینے کا راشن ہم نے بھروا دیا, اور کل تو ویسے بھی آپ نے بلایا ہے تو آپ بھر بھر کے دینے والے ہو, تو ابھی بیٹھے کیوں ہو؟ حضرت عمر نے روتے روتے کہا میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے, جب تک ان کے ہنسنے کی آواز نہیں آئے گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. میں نے روتا ہوا دیکھا, کل میرا اللہ پوچھے گا تو نے یتیم بچوں کو روتا ہوا تو دیکھا تھا, کیا ان کے ہنسنے کا انتظار نہیں کیا تھا؟ تھوڑی دیر میں بچوں کے کھیلنے کی آواز ہے. حضرت عمر نے کہا الان چلو عبد الرحمن, اب ہم نے ان کے ہنسنے کی آواز بھی سن لیے, چلو. اب دوسرے دن جب حضرت عمر کا دربار بھرا ہوا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے گئے, اور وہ بیوہ عورت آئی سامنے, دیکھا کہ یہی تو رات کو آئے تھے, یہی تو عمر ہے. تو واپس جانے لگی. حضرت عمر نے کہا واپس مت جا, آ جاؤ اماں آ جاؤ. اور پھر حضرت عمر نے لکھنا شروع کر دیا کہ بیوہ کو اتنا دیا جائے گا, بچوں کو اتنا دیا جائے گا, اتنا وظیفہ دیا جائے گا, اتنا وظیفہ دیا جائے گا, اتنا وظیفہ دیا جائے گا. اور اس عورت کو پوچھا کہ میں ہی عمر ہوں, میں عمر ہوں, رات کو بھی میں ہی آیا تھا. تو عورت کہنے لگی کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر ایسے غریب کے پاس آئے. کہا ابھی تو میرا کام پورا نہیں ہوا. تو عورت نے کہا کام پورا نہیں ہوا؟ کہا جتنا مجھے تمہیں راشن دینا میں نے پورے مہینے کا راشن بھروا دیا. اب ایک کام کرو, ایک کام کرو, ایک چمڑے کا ٹکڑا دیتا ہوں. وہ بڑھیا اماں نے کہا کیا کرنا؟ کہا اس پر لکھ دو کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا, کیونکہ کل تم نے کہا تھا میں اللہ کے سامنے عمر کی شکایت کروں گی. تب سے میں سویا نہیں ہوں, میں کھایا نہیں ہوں, میں پیا نہیں ہوں, کہ آپ میری اللہ کے سامنے شکایت کرنے والی ہو نا. اب اللہ کے سامنے میری شکایت کرو کہ عمر کہاں جائے گا. اس لیے چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ دو کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا. وہ بڑھی اماں بہت روئی, کہا نہیں تمہیں اللہ کا واسطہ لکھ دو. وہ بڑھی اماں نے جیسے لکھا, حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا یاد رکھنا میرا بیٹا, اگر میری موت آ جائے تو میرے کفن کے اندر یہ چمڑے کا ٹکڑا بھی رکھ دینا, تاکہ میں قبر میں یہ لے کر جاؤں گا کہ میں نے بڑھی اماں کا دل دکھایا تھا, لیکن بڑھی اماں نے مجھے معاف کر دیا تھا. میرے پیاروں, یہ معاملہ جو حضرت عمر نے ایک بڑی بیوہ کے ساتھ کیا, کیا ہم اپنی ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں؟ بہت آسان ہے. محرم مہینہ, حضرت عمر کی شہادت بیان کرو. حضرت عمر پہلی محرم کو اللہ کو پیارے ہوئے, لیکن عمر تھے کون تھے میرے پیاروں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر, سننا یہ بہت سننے کی بات ہے, حضرت عمر نے جانوروں پہ رحم کیا. بولو کس پہ رحم کیا؟ ہم وہ جو اپنی ماں پہ نہیں کرتے, اپنے ابا پہ نہیں رحم کرتے, حضرت عمر نے جانوروں پہ رحم کیا. کیسا رحم کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے نکلے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. ظاہری بات ہے مدینہ سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اور بادشاہ ہے, باقاعدہ مکہ مکرمہ میں ایک چھوٹی چھاونی بنائی گئی جس میں غسل خانہ, اس زمانے کا جیسا بھی غسل خانہ, کچھ لوٹے ووٹے رکھے تھے. کیوں؟ معلوم تھا حضرت عمر آ رہے, عمرہ کرنے والے, اور احرام باندھ کے آ رہے. بھائی جو مدینے سے آئے گا وہ احرام باندھ کر آئے گا, حضرت عمر بھی احرام باندھ کر آئے, لیکن یہاں احرام تھوڑا اتاریں گے اور تھوڑا غسل کریں گے, وضو کریں گے, پھر کعبے کی طرف جائیں. اور ہوا ایسا ہی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ آئے, اسی چھاونی میں آئے. اب جب چھاونی میں آئے, تھکے تھکے آئے تھے, مدینہ سے مکہ 600 کلومیٹر تک
تقریباً, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے تھکے آئے. آپ کو معلوم ہے احرام میں 2 چادر ہوتی, ایک نیچے چادر ہوتی, ایک اوپر والی چادر ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہے, بادشاہ سارا مکہ انتظار کر رہا ہے کہ آج عمر کو دیکھیں گے, آج عمر کو دیکھیں گے, آج عمر کو دیکھیں گے. اور حضرت عمر کا وہ چھاونی میں کیا حال ہوا, ایسا کیلا لگا ہوا ہے, ہوتا ہے نا ایسا ہینگر لٹکانے جیسا کیلا لٹکا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک کبوتر بیٹھا ہے. بولو کیا بیٹھا ہوا ہے؟ اب حضرت عمر کو اپنی چادر لٹکانا ہے, تو حضرت عمر نے کبوتر کو یوں کیا کرے, تو کبوتر پھڑ پھڑاتا ہوا نیچے گیا. حضرت عمر نے اپنی احرام کی چادر وہاں پر لگائی, بس چادر لگائی اور کبوتر نیچے زمین پر, کیونکہ اڑنے کی جگہ نہیں ملی, پھڑ پھڑاتا زمین پر. اور وہاں کئی کونے میں سانپ تھا, اس نے کبوتر کو ڈسا اور کبوتر مر گیا. بولو کبوتر مر گیا. حضرت عمر نے دیکھا یہ منظر, چادر وہاں لٹکی ہوئی ہے, حضرت عمر آدھا یہ احرام باندھے ہوئے, کبوتر مرا ہوا. معلوم ہے صحابہ فرماتے جو آئے تھے, عمر ایسا روئے جیسا کوئی بچے کا انتقال ہو گیا ہوگا, اتنا روئے اتنا روئے. کس کا, کون مر گیا تھا؟ ساتھ میں بولنا کون مر گیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کتنے مکہ کے صحابہ آ گئے, کتنے بڑے بڑے لوگ آ گئے, پوری چھاونی بھر گئے. کسی کی ہمت نہیں کہ عمر سے بات کرے, اور عمر روئے جا رہے. اور ایک ہی جملہ, کل قیامت میں یہ کبوتر کھڑا ہوگا تو عمر کیا جواب دے گا؟ اس لیے کہ وہ تو اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا نا, صحیح بیٹھا ہوا تھا, اسے ہٹانے والا کون؟ عمر. میری وجہ سے یہ زمین پر آیا نا, سانپ نے ڈسا, یہ مر گیا. کل یہ کبوتر زندہ ہوگا اور کہے گا اللہ عمر کے پاس بادشاہ تھی, اپنی چھاونی میں آیا, مجھے پھڑ پھڑاتا ہوا نیچے رکھا اور میں مر گیا, میں کیا جواب دوں گا؟ آپ کو معلوم ہے آخر میں دوڑتے دوڑتے حضرت عثمان آئے. بولو کون آئے؟ اور حضرت عثمان نے ہمت کر کے حضرت عمر کے دونوں کندھوں کو پکڑا. عمر عمر کیا ہے؟ سب انتظار کر رہے, پورا مجمع جمع ہے. کہا نہیں عثمان تم بتاؤ اس کا میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت عثمان نے فرمایا اپنے مال میں سے اتنا 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 صدقہ کر دو. حضرت عمر نے اسی وقت صدقہ کیا, مگر صدقہ کیا, احرام باندھا, کعبے کے پاس گئے, طواف کرتے کرتے بھی ایک ہی بات, اللہ مجھے معاف کر دینا, اللہ مجھے معاف کر دینا. وہ کبوتر پر رحم کرتے تھے, بیوہ پر رحم کرتے تھے. ہم اپنی ماں کو گالی دیتے, کیا بگاڑا ہماری ماں نے ہمارا؟ ماں صرف اتنا بولتی نا کہ بیٹا کاروبار کر, دھندا کر, موبائل پر مت رہے, لڑکیوں کے چکر میں مت رہے. ماں اتنا ہی تو بولتی ہے نا, اتنا ہی تو سمجھاتی ہے نا. صحیح بولو, غلط سمجھاتی کہ صحیح سمجھاتی ہے؟ ماں بتانا چاہتی ہے بیٹا یہ بیڑی نہیں, بیٹا یہ سگریٹ نہیں, یہ تمباکو نہیں, یہ گٹکا نہیں, یہ تجھے ایک نہ ایک دن دارو کی طرف لے جائے گا. اور بیٹا یہ لڑکیوں کو چھیڑنے والی بات مت کر, یہ اپنے موبائل پر گندے گندے چیزیں مت رکھ. وہ بیچاری ماں سمجھاتی ہے تو بڑھ بڑھ کر ماں کو گالی دیتا ہے, اے میری مرضی, میرے کو جو کرنا کرو. میرے پیارو اللہ کی قسم, عمر کبوتر کے مرنے سے ڈرتے تھے, ہم ماں کی بددعا سے بھی نہیں ڈرتے. مجھے ایک شخص نے کہا, حسن بھائی اتنا حیران, میں اتنا حیران, ایک شخص نے مجھے بتایا کہ مولانا میں کروڑ پتی آدمی ہوں, ابا جو پتی آدمی ہوں, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں اور وہاں صوفے پر تسبیح لے کر بیٹھتا ہوں, یعنی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ. گھر میں آتا ہوں, گھر میں بڑا سیٹنگ روم ہے, کہا میں صوفے پر تسبیح لے کر بیٹھتا ہوں. اس نے مجھے کہا کئی مرتبہ میرا بیٹا رات کو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, میں تسبیح پڑھ رہا ہوں, ہاتھ میں اس کے موبائل ہے, دروازہ کوئی بھی کام کرنے والا کھولتا ہے, وہ جیسے آتا ہے وہ موبائل پر ہاں وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے, وہ میرے کو دیکھتا بھی ہے کہ میں بیٹھا ہوں تسبیح پڑھتا ہوں, ہاں نہیں ہاں اوکے یس کہتا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے. ایک بار بھی پوچھتا نہیں کہ ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے. اس نے مجھے بوڑھے باپ نے کہا یہ جب پیدا ہوا میں بہت غریب تھا, یہ کھلونا مانگتا تھا, میں قرضہ لے کے اس کے لیے کھلونا لاتا تھا, یہ جو مانگتا تھا میں اپنا کلیجہ الگ کر دیتا تھا, میں خود بھوکا رہنے کو گوارا تھا, مگر میرے بیٹے کی زبان سے نکلا. آج وہ بیٹا موبائل لے کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا, باپ کو یہ بھی نہیں پوچھتا کہ ابا آپ نے دوا کھائی کہ نہیں کھائی, ابا پورے دن میں آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی. کیا ہے میرے پیاروں, قیامت میں ماں باپ ہی کھڑے ہو گئے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جنت ڈھونڈنا ہے, تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے, اور تجھے تیری جنت دیکھنا ہے تو جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے. میرے دوستو, ہم نے تو ابا کو اتنا ناراض کیا, جنت کا دروازہ تو کب سے ٹوٹ گیا. میرے پیارو, جب دروازہ ہی ٹوٹ گیا تو جنت میں کیسے اندر انٹر ہو جائے گا؟ اس لیے میرے دوستو, یہ دھوکہ گیری بند کرو,
جو ہمارے ماں باپ کہتے ہیں ہمیں سدھارنے کے واسطے کہتے ہیں، ہمارے بڑے کہتے ہیں ہمیں، اس کو برا مت لگاؤ، ارادہ کرو۔ اچھا آپ یہ سوچتے ہوں گے موبائل مجھ سے نہیں چھوٹے گا، کیونکہ موبائل کا نشہ، انسٹاگرام کا نشہ، ٹک ٹاک کا نشہ، واٹس ایپ کا نشہ، ایپیسوڈ کا نشہ، موبائل میں زنا، موبائل میں چوری، موبائل میں ہزاروں گناہ، پب جی کھیلے گا، گیم کھیلے گا، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا میرے پیاروں، موبائل کی گندی چیزوں کو چھوڑنے کا طریقہ بھی اللہ نے ہم کو بتایا ہے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن پہلے یہ بات سن لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھائی بہت پیاری، اور آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلی محرم کو کیا ہوا؟ شہید ہوئے نا۔ کیسے شہید ہوئے؟ ایسے نہیں کہ آپ کے سامنے دشمن آ گیا اور آپ کو مارا اور آپ نے مارا، نہیں، حضرت عمر تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ پہلی محرم نہیں، ذی الحجہ کی 26ویں تاریخ، یا ایک روایت میں 24ویں تاریخ ذی الحجہ کی، آپ کون سی نماز پڑھا رہے تھے؟ فجر کی نماز۔ آپ فجر کی، اس وقت ایسے بڑی بڑی لائٹیں نہیں ہوتی تھی، آپ فجر کی نماز پڑھا، اور اس زمانے میں فجر کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، بہت لمبی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے، اور پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ رہے، بولو کیا کر رہے؟ اٹھ رہے اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے۔ اچانک پہلی صف میں سے ایک پلان کیا ہوا غلام جس کا نام تھا فیروز، کیا نام تھا؟ فیروز، بس وہ وہاں سے نکلا، پورا کالا کمبل تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اور خنجر میں زہر بھرا ہوا تھا، وہ سیدھے یوں آگے آیا اور حضرت عمر کے پیٹ میں ڈال دیا، اور حضرت عمر وہی پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئے، اور کسی نے آگے آ کر نماز پڑھا دی، فجر کی نماز مکمل ہو گئی، اور حضرت عمر کو اتنا خطرناک زخم لگا تھا کہ دودھ پیتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا، شہد ڈالتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا، کھجور کا جوس رکھتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں تڑپتے رہے۔ وہ پہلی محرم، بولو کون سی محرم؟ کیسے گئے اللہ کے پاس؟ کیسے گئے؟ کیسے گئے اللہ کے پاس؟ کیسے گئے؟ پہلی محرم آپ کو یقین ہو گیا اب میرا وقت آ گیا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا زخم اچھا نہیں ہو رہا ہے، جو کھاتا ہوں سب باہر آ جاتا ہے۔ تو بیٹے نے کیا کیا؟ ایسے پلاٹھی مار کے بیٹھ گئے۔ بیٹے کا نام حضرت عبداللہ، بولو حضرت عبداللہ، اپنے ابا کے سر کو اپنی گود میں رکھ دیا اور کہا ابا آپ تو بہت پیارے، ابا آپ نے جو انصاف کیا ایسا انصاف کوئی نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت ہی اچھا بیان لگا ہوگا۔ ایسے ہی قاری ایمن علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں میں۔ السلام علیکم دوستو، ملتا اگلے بیان کے ساتھ، خدا حافظ۔